یہ دوسرا حصہ ہے، سیکنڈ پارٹ۔ حدیث، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات رات میں پڑھے گا، اس رات میں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 4 آیات تو شروع سورہ کی ہیں، 1 آیت الکرسی ہے، 2 آیات اس کے بعد کی ہیں اور 3 آیات آخری سورہ کی ہیں۔ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات 3 ہیں وہ، اور دارمی اور ابن زریس میں کی روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اس دن نہ اس کے پاس شیطان آئے گا، نہ اس کے اہل خانہ کے پاس آئے گا، نہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کو وہ چیزیں تکلیف دہ ظاہر ہوں گی، نہ اس کے مال میں کوئی مشکل ہوگی، اور اگر ان آیات کو کسی مجنون پاگل پر پڑھا جائے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے دارمی ابن الزریس سنن دارمی فی الکتاب فضائل اعمال، فضائل قرآن۔ سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لے کر آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا دیوانہ ہے، دیوانگی کا حملہ صبح اور شام کو ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کا مزہ تلخ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس بچے نے قے کر ڈالی، جس سے اس کے پیٹ سے کتے کا سیاہ پلہ نکلا اور بھاگا۔ یہ اصل میں جن تھا جو اس نے کتے کی شکل اختیار کر کے اس کے بچے کے پیٹ میں تھا۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، یہی روایت دارمی، طبرانی، ابو نعیم دلائل نبوہ، بہیقی دلائل نبوہ میں موجود ہے۔ اس سے یہ کیا بات ثابت ہوئی کہ دیوانگی یا جو مرگی کا جو مرض ہے یہ شیطان کا اٹیک۔ اور سنیے آپ، حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور مفہوم، میری امت کی فنا، میری امت کی فنا اور وبا اور طاعون سے ہوگی، فنا اور وبا طاعون سے ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وبا کو تو ہم جانتے ہیں، مگر یہ طاعون کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے دشمن شیاطین جنات کی چوک، ان کے حملے ہیں۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔
مصنف ابن شیبہ، ابن ابی الدنیا، ابو لیلہ، ابن خزیمہ طبرانی، دلائل نبوہ بہیقی، مسند، مجموعہ زوائد، جامع صغیر، کنز الاعمال، تاریخ بخاری، یہ اتنے ریفرنس اور بھی ہیں، لیکن میں نے یہ آپ کو سنا۔ اب ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملوں سے بچنے کی ساری باتیں، ساری چیزیں بتائیں، وہ ساری دعائیں، وہ تمام اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان کا تعلق سب کا سب تعلق انہی سے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص بھی کھانا کھانے سے پہلے یہ کام کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق کھانا کھائے گا، وہ کھانا اسی کے پیٹ میں جائے گا، شیطان کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ شیطان ہمارے ساتھ رہتا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کھاتا پیتا سوتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے، دسترخوان سے کھانا نوش فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک صحابی کی طرف آپ کی نظر جاتی، وہ صحابی پورا کھانا کھانے کے بعد جو آخری لقمہ بچا، ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں کی، تو انہوں نے اس آخری لقمے کو منہ میں رکھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا اعوذ باللہ بسم اللہ والآخر، یہ پڑھ کر انہوں نے کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، تبسم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، جو بھی کھانا یہ کھا رہے تھے سب شیطان کے پیٹ میں جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ یاد دلا دی، اور انہوں نے آخری لقمے پر یہ بسم اللہ والآخر پڑھ لیا، وہ سارے کا سارا جو شیطان کے پیٹ میں گیا تھا وہ اللہ نے اس کو نکال دیا۔ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات سکھا رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، اصل بات ہے اس پر عمل کرنا۔ جو عمل کرے گا دین اسلام میں پورے کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا بھی خود اپنے لیے بھی تباہی و بربادی کر رہا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو وہ گناہ کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سب معاف کر دے گا اور معاف کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ اپنے بھی حق معاف کر سکتا ہے اور کرنے پر قادر ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق العباد میں ہم پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اور اہل بیت کا حق ہے، اور پھر ہمارے والدین کا حق۔ تو جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا کریں گے تو کسی اور کا حق ادا کرنے کے قابل ہوں گے یا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کی کامیابی کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں، دنیا بھی جنت بنے گی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے وہاں بس وہی عمل قابل قبول ہوگا جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، وہی ویلڈ ہے، اس کے علاوہ
کوئی عمل اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں. یہ جو ہم نے اپنی نفس کی غلامی میں جو ہم اپنے آج اعمال کر رہے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے, یہ ہم غلطی پر ہیں, اس کی اصلاح کر لیں. ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تاکہ اوروں کو حجت نہ رہے. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ کر کے بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ایک ایک بات ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باتھ روم میں, بیت الخلاء میں, ٹوائلٹ میں جانے کے سے پہلے کی دعا کیوں بتائیں, کیا وجہ؟ آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی خطرناک ہے جو اس کی دعا ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور اگر ہم وہ دعا نہیں مانگ رہے تو ہمارے ساتھ پھر کیا حشر ہوگا, کیا حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے, کسی نے جادو کرا دیا ہے اور شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا کے رشتہ داروں میں الجھا کے ان میں ڈال دیا. ہمارے اصل میں اعمال کا مسئلہ ہے, غلطیاں ہماری اپنی ہیں, الزام دوسروں کو دے رہے ہیں. حضرت ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ, غور سے سنیے گا, حضرت ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے ایک درخت میں سے کچھ حرکت سنی اور بات کرنا چاہی تو اس نے کچھ جواب نہ دیا, تو اس شخص نے آیت الکرسی کو پڑھا تو اس کے پاس ایک شیطان اتر آیا. تو اس نے پوچھا ہمارا ایک بیمار ہے, ہم اس کا علاج کس چیز سے کریں؟ اس انسان نے اس جن نما شیطان سے جو آیت الکرسی پڑھنے پر اترا تھا اس سے بات کی, جبکہ پہلے بات کی تھی تو اس نے جواب نہیں دیا تھا, سرسراہٹ سی ہوئی تھی. جب اس انسان نے اس جن سے یہ سوال کیا کہ ہمارا ایک بیمار ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, جو بھی بات ہوگی تم بتاؤ ہم اس کا علاج کس چیز سے کریں؟ اس شیطان جن نے اس سے کہا جس سے تم نے مجھے درخت سے اتارا ہے, یعنی آیت الکرسی. یہ روایت ہے ابن ابی الدنیا مقاعد الشیطان صفحہ 39 منہ. آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت کا سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترجمہ اور مفہوم, اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ, قبرستان نہ بناؤ. وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. کتنی اہم ترین اور آسان ترین بات. اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. قبروں کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف اشارہ کیا؟ قبرستان میں مردے کیا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں اور ان گھروں کو کس سے تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قبروں سے, قبرستان سے. تصور ہے کوئی؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن کا ذخیرہ کر لیا کرو. قرآن کا ذخیرہ کیسے ہوگا؟ اس کے پڑھنے سے, اس پر عمل کرنے سے.
اس کی باتیں گھر والوں کو سنانے سے۔ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے شیطان کو تو نکالیں اپنے گھروں سے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں، کئی دفعہ یہ سنا چکا ہوں لیکن پھر سنا دیتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے، واللہ اعلم بالصواب، سچ ہے یا جھوٹ اللہ کو معلوم، لیکن اس میں نصیحت ہے اس لیے بتا۔ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس کنویں سے پانی بھرتے۔ ایک دن پانی بھرا تو اس پانی سے بدبو آئی، پانی کا رنگ بھی خراب تھا۔ تشویش ہوئی، پوچھا پاچھا تو ایک بچے نے بتایا کہ اس کنویں کے اندر ادھر ایک کتا گیا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ کتا گرا اس کے، تو وہ محلے کی جو مسجد تھی ان کے امام کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے مسئلہ بتایا کہ ایسا ایسا ہے، آپ بتائیے، مشورہ دیجئے کیا کریں۔ تو ان مولوی صاحب نے جتنا ان کا علم تھا انہوں نے یہ بتایا، کسی پہ لعن طعن نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے، نہ کسی کو تان اور تشنے کا نشانہ بنانا مقصود ہے، یہ ایک واقعے کے طور پر ہے جس میں اصلاحی پہلو۔ ان مولوی صاحب نے کہا 70 ڈول پانی کے نکال کے باہر پھینک دو۔ انہوں نے 70 ڈول پانی کے کنویں سے نکال کے باہر پھینکے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہوئی اور پانی گندا ویسے ہی۔ پھر مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی جو مجھے جتنا علم تھا میں نے آپ کو اتنا بتا دیا، اب آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی بزرگ عالم کے پاس۔ اب وہ بزرگوں کا، اس گاؤں کے بزرگوں کا، چونکہ مسئلہ پانی کا تھا تو وہ بزرگوں کا ایک وفد جو ہے وہ گاؤں سے باہر کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس وہ پہنچے اور ان سے جا کر اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ ان عالم دین نے پورا واقعہ سنے بغیر کہا پہلے کتا نکال، پہلے کتا نکال۔ تو معاف کیجئے گا، ہمیں بھی اپنے گھروں سے پہلے کتا نکالنا پڑے گا، اور وہ کتا شیطان ہے، اور پھر ہمیں اپنے گھروں سے بھی وہ کتا نکالنا پڑے گا اور ہمیں اپنے دل سے بھی اس کتے کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا انما اعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت ہے، ہماری نیتوں کا کتا بھی بہت بھونکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دونوں طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ویسے جیسے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے۔ میری درخواست ہے، یہاں جو بلال شفا خانے میں جو لوگ فیملیاں آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں، ان سے میری درخواست، گزارش ہے کہ وہ جو کچھ بھی یہاں سنتے ہیں وہ کوئی نیا نہیں ہے، میں تو ایک تجدید ان واقعات کو دہرا رہا ہوں، کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے یقیناً پہلے پتہ ہوں گی، یہ ایک یاد دہانی ہے جو کی جائے، توجہ ہے جو دلائی جائے، یہاں اور کچھ نہیں ہوتا، صرف توجہ، ایک کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کو اگر دہرایا جائے تو توجہ آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خود بھی عمل کریں، اور جس کے متعلق بھی کوئی ایسی بات سنیں آپ ان کو فوراً یہ بات بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، یہ صدقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے